آئیے میں مختصر میں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بتاتا ہوں، جسے اردو زبان جاننے والے لوگ اکثر بر صغیر ہند میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اسے فطرہ، رمضان کا فطرہ کہہ کر جانتے ہیں۔ اسی کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کافی تفصیل میں احادیث آئی ہیں، اور خود زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر دونوں کے بارے میں اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1395 سے لے کے 1513 تک، یہ تمام احادیث زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کے بارے میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ صحیح مسلم پڑھیں گے تو صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2294 سے لے کے 2236 سے لے کر 2494 تک آپ کو تمام احادیث زکوٰۃ کے بارے میں ملیں گے۔ ان تمام جگہوں پر بڑے تفصیل سے زکوٰۃ کے بارے میں اور زکوٰۃ الفطر کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں احادیث اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تبع تابعین اور تابعین کی زندگیوں سے ماشاءاللہ۔ لہٰذا زکوٰۃ الفطر کیا ہے یا فطرہ کیا ہے جو ہم لوگ رمضان میں نکالتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں بڑی خاص بات، زکوٰۃ الفطر کے لیے رمضان کا ہی مہینہ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے ایک اور بڑی ضروری بات کیا ہے؟ دیکھیے آپ، زکوٰۃ الفطر آپ رمضان کے آخری روزے کی جب افطاری کر لیتے ہیں، وہاں سے لے کر دوسرے دن صبح جا کر جب آپ نماز پڑھتے ہیں عید الفطر کی، اس کے بیچ میں ہی زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر آپ پہلے رمضان کو نہیں نکال سکتے، زکوٰۃ الفطر آپ جب آپ کا جی چاہے نہیں نکال سکتے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر پر کیا ہے کہ آپ جیسا ہی آخری روزے کی افطار کریں گے، افطار ختم ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھ لیے، وہاں سے لے کر عید کے دن عید کی نماز پڑھنے تک یہ جو وقت ہے، صرف اسی میں زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر کس چیز پر دیا جائے گا؟ زکوٰۃ الفطر کتنا دیا جائے گا؟ زکوٰۃ الفطر کس کو دیا جائے گا؟ تو سب سے پہلی چیز زکوٰۃ الفطر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 میں آیا ہے کہ آپ زکوٰۃ الفطر اس غذا پر دیں گے جو آپ کے گھر میں آپ روزانہ اپنے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چاول ہے، گیہوں ہے، یا ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ روز اپنی خود کی بھوک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ الفطر دیں گے۔ زکوٰۃ الفطر کا معیار کیا ہو؟ جو آپ اپنے لیے کھاتے ہیں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی یا اس سے اونچائی پہ اس کا معیار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر میں سوائے اس اناج کے آپ پیسے نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نہیں ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس اناج موجود ہے۔ بڑا آسان مسئلہ ہو گیا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اناج موجود ہے تو وہ زکوٰۃ الفطر لینے والے مستحقین میں بنے ہی نہیں۔ زکوٰۃ الفطر ان کو دینا ہے جس کے پاس اناج نہیں ہے اور ان کو اناج کی ضرورت ہے۔ جس کا ہے ان کو زکوٰۃ الفطر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس ہے ان کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوا آپ کا دینا، ان کو آپ دیں گے نہیں، وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کس کو دیں گے؟ جس کے پاس اناج تک نہ ہو۔ کیسے دیں گے؟ ڈھونڈ کر دیں گے۔ آپ کے پاس جو پرانے کام کرنے والے آ گئے جس سے آپ کو محبت ہے، تو یہ ٹالم ٹولی والا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند نہیں آتے جس میں ہم اللہ کے سامنے نیکی کرنے کے لیے کوتاہی اور کاہلی برتیں۔ ڈھونڈیے، ڈھونڈ کر مستحقین کو پہنچائیے انشاءاللہ۔ پھر زکوٰۃ الفطر کا نظام کیسے ہوگا؟ تو اسی حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرد کے لیے گھر کے ایک ساع، سواد الف عین، ساع کیا ہے؟ ساع ایک برتن ہوا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں رائج تھا۔ یہ برتن کی بڑی اہمیت ہے۔ ساع ایک بڑا برتن ہے جیسے ایک جگ کے مانند ہے، اور دوسرا ہے مد۔ مد ہوتا ہے ایک چھوٹے سے ناپ کے مانند، جس سے آپ ایک ناپ، 2 ناپ بول کر، اس طرح ہمارے جو راشن کی دکانیں ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ لوگ ناپتے ہیں، یا اس طرح ناپ و تول ہوتا ہے، مد اور ساع۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس برتن کی اہمیت کیا ہے؟ ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں حدیث آتی ہے جس میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3340 نمبر کی حدیث میں کہ مکے کا جو وزن ہے اس وزن میں برکت اور سٹینڈرڈ ہے، وہ وزن معیاری وزن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کی حیثیت سے گواہی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مکے کا وزن سب سے معیاری وزن ہے، اور مدینے کے برتن جس سے ناپا اور تولا جاتا ہے مد اور ساعہ، معیار میں یہ سب سے بہترین اور سب سے معیاری برتن ہے۔ یعنی اگر آپ کو وزن کرنا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں کا وزن معیاری وزن ہے۔ ناپنے تولنے کے لیے اگر برتن لینا ہوگا تو مد اور ساعہ لینا ہوگا، اور اسی میں برکت تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تمام لوگ انہی برتنوں کو، مد اور ساعہ کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ساری زکوٰۃ کے اوپر جو کیلکولیشنز آئے ہیں، جو حساب آیا ہے کتنا دینا، کیسا دینا، یہ تمام کے تمام اس مد اور ساعہ سے ہی آئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتا دوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش ایسی ہے کہ وہ صحابہ کے سگے پوتروں میں سے ہے۔ ان کے دادا ایک صحابی تھے، کس کے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے۔ کئی لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال بھی مدینہ طیبہ میں ہی ہوا، یعنی ساری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں رہے، اور آپ چونکہ پوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ کی اولادوں سے اور صحابہ سے ملنے کا بھی اتفاق ہو گیا ماشاءاللہ، اگر کوئی بہت بڑے ضعیف صحابی تھے واللہ عالم، لیکن آپ سگے پوتوں میں سے ہوتے ہیں صحابہ کے، یعنی کہ بالکل وہ جنریشن صحابہ، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں آیا ہے، جس میں خود امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں جو بھی ناپ تول کرنا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مد اور ساعہ سے کرتے تھے۔ آپ یہاں تک دیکھیں گے کہ جب آپ بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری کئی احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے نہانے اور وضو کے لیے، اس کے بارے میں بھی مد اور ساعہ کا ذکر آیا ہے کہ اتنے مد استعمال کرتے تھے، اتنے ساعہ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دو، ساعہ جو بڑا برتن ہے وہ 4 مد کے برابر ہے، یعنی اگر 4 مد کی کوئی چیز ساعہ میں ڈال دی جائے تو ساعہ بھر جائے گا۔ ساعہ اور مد کا آج کے دور کا کیلکولیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ علماء نے جب اس کو، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو برتن استعمال ہوتا تھا، جو صحابہ کے پاس، تابعین، تبع تابعین کے پاس تھا، اور جو ان کے پاس سے ہوتے ہوئے جو آج بھی ان کی نسلوں میں جو لوگ ان تک موجود ہیں، وہاں پہ آج بھی عرب میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ برتن، تو وہ جو برتن کا کیلکولیشن ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سا استعمال کیا وہ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا برتن جس میں 2600 ملی لیٹر پانی آ سکتا ہے، یعنی 2 لیٹر اور پھر 600 ملی لیٹر، 2.6 لیٹر اگر پانی یا کوئی چیز آ جا سکتی ہے تو اتنا برتن تھا جس کو سا بولتے تھے۔ اور مد کتنا تھا؟ آج کے 650 ملی لیٹر کے برابر تھا۔ 500 ملی لیٹر آدھے لیٹر کو کہتے ہیں، آدھے لیٹر کو 500 ملی لیٹر بولتے ہیں، اس میں اور 150 ملی لیٹر ڈال دیجئے، 650 ملی لیٹر کا ایک مد ہوا کرتا تھا۔ یہ میجرمنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساعہ پر 1 مد استعمال کرتے تھے پانی نہانے کے لیے، یعنی 650 ملی لیٹر پلس 650 ملی لیٹر، 2600 ملی لیٹر پلس 650 ملی لیٹر، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پانی نہا لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام کیلکولیشنز آئی ہیں۔ تو اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو قول میں آپ کو صحیح بخاری سے بتا رہا تھا، جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں جو آیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں جو قول آیا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہارون رشید جو ایک عباسی خلیفہ تھے اور ان کے علم کے بڑے چرچے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گدی پر نہ بیٹھتے تو ہمارے بہت اکابر علماء میں وہ مانے جاتے تھے، علم سے بڑے محبت کرنے والے اور بڑے انصاف سے قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جو وہاں کے مفتی اعظم تھے وہ ابو یوسف تھے، اور یہ کون ہے؟ یہ ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی شاگرد ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو واقعہ آتا ہے غور سے، ہم سب جانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے، وہی علاقہ جہاں پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کچھ سال پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور وہاں پہ بڑے فتنے آ چکے تھے، تو وہ جگہ سے آپ کا تعلق تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور پھر جو خلیفہ وقت ہارون رشید تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اب
इमाम अबू यूसुफ, ये दोनों हज के इरादे से हज को आए हुए थे। जब वो लोग हज को आए तो वहां से हारून रशीद ने इरादा किया कि इमाम मालिक से मदीने में मुलाकात कर लेंगे जब मस्जिद नबवी को जाएंगे। मस्जिद नबवी गए और उस इरादे के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उन लोगों की मुलाकात हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने दरियाफ्त किया, क्या जो सा और मुद हम हमारे साथ लाए हैं कूफा में जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कूफा कहां पर आएगा? आज के ईरान और इराक का जो एरिया है, वो जमाने में भी फितनों का एरिया था, बाद में भी फितनों का रहा और आज भी और क़यामत तक यहीं पर सब फितने होंगे, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इस इलाके में देखिए अब फितना हो चुका था, किस चीज का? मुद और सा की मेजरमेंट को लेकर। हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या हमारा मुद और सा बराबर है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, आप लोगों का मुद और सा वैसा नहीं है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने उसकी दलील मांगी हारून रशीद ने और इमाम यूसुफ ने, तो फौरन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने में रहने वाले तमाम लोगों से कहा, अपने अपने घरों से मुद और सा ला लो। कई लोग जमा हो गए मुद और सा लेकर। जब उसको रखकर नापा गया तो कूफा वाले जो मुद और सा इस्तेमाल कर रहे थे वो बिल्कुल अलग था। तो फौरन इमाम यूसुफ ने कहा कि अगर आज मेरे उस्ताद अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी बाहयात होते तो यकीनन अगर वो ये चीज देख लेते तो फौरन वो अपने फतवे से रुजू करते और हुक्म देते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद और सा इस्तेमाल कर लो। बहरहाल ये मैं मुद और सा की अहमियत पर यह पूरा वाकया सुना दिया। बताना असल यह चाह रहा था कि यही मुद और सा पर आपकी ज़कात निकालने के कई चीजें जमी हुई है। मिसाल के तौर पर देखिए, अब आप, जैसे मैंने बताया कि ज़कातुल फितर का जब मसला आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1503 में फरमाया कि जो तुम खाते हैं, हम अपने घरों में खाते हैं, उसमें से हर शख्स के हिसाब से 1 सा ज़कातुल फितर में निकाला जाएगा। फिर याद दिला दूं, ज़कातुल फितर रमजान के महीने में, जब रमजान का आखिरी रोजा आएगा, जब आप आखिरी मर्तबा इफ्तार करेंगे, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज के साथ ही शुरू होगा वक्त आपका ज़कातुल फितर निकालने का, और कब तक रहेगा? ईद की नमाज दूसरे दिन सुबह पढ़ने तक रहेगा। इस दौरान आप ज़कातुल फितर निकालेंगे। कितना निकालेंगे? तो हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1503 के हिसाब से 1 सा आप निकालेंगे अनाज। 1 सा अनाज का जब कैलकुलेशन किया गया तो पता चला 2600 मिलीलीटर लिक्विड में होता है, पानी दूध वगैरह जो होता है 1 सा में, अगर उसको वजन में तोला जाए किलोग्राम या ग्राम में तो लगभग 3 किलो वजन बनता है। वो उलेमाए दीन एहतियात के तौर पर कहते हैं कि फितरे में बेहतर है कि 3 किलो से थोड़ा ज्यादा निकाल लेना। बाज़ उलेमा उसको 2.5 किलो कहते हैं, उसके कैलकुलेशन को, बाज़ 3, लेकिन जो सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन है वो यही है कि भाई 2.5 या 3 का जब इख्तिलाफ थोड़ा सा बनता हुआ महसूस होता है तो बेहतर है कि ना 2.5 रखो ना 3 रखो, बल्कि 3 से भी ज्यादा कर लो, 3.5 किलो निकाल दिया करो। हुक्म हदीस में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1503 में, आप ज़कातुल फितरा किसके लिए निकालेंगे? आपके घर में जितने अफराद रहते हैं हर फर्द के हिसाब से 3 किलो या 3.5 किलो आप अनाज ज़कातुल फितर में देंगे। कौन देगा? उस घर का जो साहिबे इख्तियार है। अल्लाह ने सूरह निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 34 में मर्द आदमी को मुसलमान घर के तमाम मईशत की चीजों का जिम्मेदार बनाया है। अगर कोई घर की मुसलमान औरत डॉक्टर है, टीचर है या कोई ऐसा काम करती है जिसमें उसको तनख्वाह वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो इसका माना यह नहीं है कि ज़कातुल फितर वो अदा करेगी, बल्कि ज़कातुल फितर अदा उसकी तरफ से, अगर वो नाबालिग लड़की है तो उसका बाप करेगा, बालिग लड़की है, शादी नहीं हुई है और अपने बाप की सरपरस्ती में है, भाई की सरपरस्ती में है, तो जो भी मर्द की सरपरस्ती में वो मर्द उसकी तरफ से करेगा। शादी हो गई तो शौहर उसकी तरफ से करेगा, बेवा हो गई, औलाद है, मर्द बच्चा है बालिग, तो वो बच्चा उसकी तरफ से करेगा। यानी औरतों को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि मर्द को जिम्मेदारी दी गई कि उसके घर में जो साहिबे कमाई है, साहिबे इख्तियार है, उस घर का मालिक है, वो अपने घर में रहने वाले हर फर्द के हिसाब से 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो अनाज जो वो खाते हैं अपने घर में, चावल ज्यादा खाते हैं तो चावल, गेहूं ज्यादा खाते हैं तो गेहूं, ये जो भी आप खाते हैं ये लेकर उन गरीबों को ढूंढकर बांटेंगे जिनके घर में अनाज भी नहीं है।
یہ ہے زکات الفطر. اس کا حکم صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 سے لے کر 1512 تک آیا. تو دیکھیے اب خیرات کے مسئلے میں ہم دو بنیادی چیزیں معلوم کر لیے. ایک ہے صدقہ. صدقہ کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں, صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں, صدقہ آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, مسلم کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. لیکن زکات الفطر صرف مسلمان کے لیے ہے. کب؟ رمضان کے مہینے کے آخری افطار کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے پہلے تک صاحب اختیار, صاحب مالک شخص کو چاہیے کہ وہ ضرورت مند مستحق کو ڈھونڈ کر اناج لے جا کر پہنچائے. کتنا پہنچائے؟ ایک فرد کے حساب سے 3 سے 3.5 کلو کا اناج. جتنے افراد ہیں ان کو کیلکولیٹ کر لے گا اور لے کر جا کر پہنچ جائے گا. مثال کے طور پہ اگر اس کے گھر میں مان لیجئے کہ 3 لوگ رہتے ہیں تو 3 لوگ کے حساب سے کیا ہو گیا, وہ کتنا لے جائے گا؟ اگر وہ 3 کلو کے حساب سے لے جا رہا ہے تو 9 کلو لے جائے گا. اگر وہ 3.5 کلو کے حساب سے لے جا رہا ہے تو 10 کلو اور اس کے اوپر پھر آدھا کلو یعنی 10 کلو 500 گرام لے جائے گا اور زکات الفطر میں بانٹے گا. ٹائم بتا دیا گیا, چیزیں بتا دی گئی, اور کن کو بانٹنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا, کون بانٹے گا یہ بھی بتا دیا گیا. اس میں کسی مسلمان کی مرضی نہیں چلے گی. وہ اناج کے بجائے میں پیسے دے دوں گا, میں کپڑے دے دوں گا, بالکل نہیں, یہ جائز نہیں ہے. جس طرح فجر کی نماز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کبھی ظہر میں پڑھ لوں گا کبھی عصر میں پڑھ لوں گا. آپ کی مرضی نہیں چل سکتی جناب, آپ کو اللہ کے نبی کی مرضی چلنے دینا ہوگا, میرے نبی کا اور آپ کے نبی کا حکم چلنا دینا ہوگا. اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65, آپ کے رب کی قسم ہے میرے نبی یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے, اور جو بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس فیصلے سے دل کا اطمینان ظاہر کریں, زبردستی کو نہیں ماننا ہے ورنہ ایمان والے ہی نہیں ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسی کی اطاعت ہو. یہ ہے زکات الفطر.